سمندر غیر معمولی حد تک پرسکون تھا۔ غوطہ خور ارہم اپنی کشتی کے کنارے بیٹھا گہرے پانیوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانا نقشہ تھا جس پر ایک ایسی جگہ نشان زد تھی جہاں کبھی ایک شہر ہوا کرتا تھا، مگر اب وہ سمندر کے نیچے دفن تھا۔ یہ صرف ایک افسانہ ہے، اس کے ساتھی نے کہا۔ ارہم نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، افسانے ہی سب سے خطرناک سچ ہوتے ہیں۔ چند لمحوں بعد وہ پانی میں چھلانگ لگا دیتا ہے۔ پانی کے اندر دنیا بالکل مختلف تھی، خاموش، تاریک اور عجیب حد تک بھاری۔ جیسے جیسے وہ نیچے جاتا ہے روشنی کم ہوتی جاتی ہے، اور پھر اچانک اس کی ٹارچ کے سامنے کچھ ابھرتا ہے۔ ایک شہر، ٹوٹے ہوئے ستون، گری ہوئی عمارتیں اور ریت میں دبی ہوئی گلیاں۔ یہ واقعی موجود تھا۔ ارہم آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہے، اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا ہوتا ہے۔ وہ ایک بڑی دیوار کے پاس پہنچتا ہے جس پر عجیب و غریب نشانات بنے ہوتے ہیں۔ وہ قریب جا کر دیکھتا ہے، یہ نشان سانپوں کی شکل کے ہیں جو ایک دوسرے میں لپٹے ہوئے ہیں۔ اچانک اسے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ وہ فوراً پیچھے مڑتا ہے۔ کچھ نہیں، صرف اندھیرا۔ ارہم خود کو سنبھالتا ہے اور آگے بڑھتا ہے، مگر اب اس کے اندر ایک عجیب بے چینی ہے، پانی جیسے اور بھی ٹھنڈا ہو گیا ہو۔ وہ ایک بڑے دروازے تک پہنچتا ہے جو آدھا ریت میں دبا ہوا ہے۔ دروازے کے اندر سے ہلکی نیلی روشنی نکل رہی ہوتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ وہ خود سے سرگوشی کرتا ہے۔ وہ اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اندر ایک وسیع ہال ہوتا ہے جس کے درمیان ایک بڑا مجسمہ کھڑا ہوتا ہے، ایک انسان جس کے گرد دیوہیکل سانپ لپٹے ہوئے ہیں۔ ارہم کی سانس رک جاتی ہے۔ اچانک اس کی ٹارچ ہلتی ہے اور روشنی دیوار کے ایک کونے پر پڑتی ہے۔ وہاں کچھ حرکت کر رہا ہوتا ہے۔ پہلے وہ سمجھ نہیں پاتا، پھر اچانک دو چمکتی ہوئی آنکھیں نظر آتی ہے۔ ارہم کے جسم میں سنسنی دوڑ جاتی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتا ہے، مگر وہ چیز آگے بڑھ رہی ہوتی ہے، اور پھر وہ مکمل طور پر سامنے آتی ہے۔ ایک دیوہیکل ایناکونڈا، اتنا بڑا کہ اس کا جسم پورے حال میں پھیلا ہوا تھا۔ ارہم فوراً مڑ کر بھاگتا ہے، مگر شہر کی گلیاں بدل چکی ہوتی ہے۔ ہر راستہ ایک جیسا لگتا ہے، ہر موڑ پر اندھیرا اور خاموشی۔ پیچھے سے پانی میں کچھ بھاری حرکت کی آواز آتی ہے۔ وہ جانتا ہے وہ اس کے پیچھے ہے۔ ارہم ایک تنگ گلی میں گھس جاتا ہے اور ایک ٹوٹی ہوئی دیوار کے پیچھے چھپ جاتا ہے۔ اس کی سانس تیز ہو رہی ہوتی ہے، دل اتنا زور سے دھڑک رہا ہوتا ہے کہ اسے لگتا ہے سانپ سن لے گا۔ چند لمحوں بعد وہ دیکھتا ہے کہ ایناکونڈا آہستہ آہستہ اس کے سامنے سے گزرتا ہے۔ اس کی آنکھیں جیسے انسان کی طرح سوچ رہی ہوں۔ ارہم کو اچانک احساس ہوتا ہے یہ صرف ایک جانور نہیں، یہ اس شہر کا محافظ ہے۔ وہ آہستہ سے باہر نکلتا ہے، واپسی کا راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، مگر جیسے ہی وہ مڑتا ہے سانپ اس کے بالکل سامنے ہوتا ہے۔ کچھ لمحوں کے لیے دونوں ساکت رہتے ہیں، پھر سانپ آہستہ آہستہ اس کے گرد لپٹنا شروع کرتا ہے۔ ارہم کی چیخ پانی میں دب جاتی ہے۔ اس کا کیمرہ ابھی بھی ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے۔ آخری منظر میں صرف اس کی آنکھوں میں خوف نظر آتا ہے، اور پھر اندھیرا۔ کچھ دن بعد اس کی کشتی ملتی ہے، مگر ارہم کبھی واپس نہیں آتا۔ صرف اس کا کیمرہ ملتا ہے، اور اس میں وہی آخری ویڈیو ریکارڈ ہوتی ہے۔ لوگ آج بھی کہتے ہیں سمندر کے نیچے وہ شہر ابھی بھی موجود ہے، اور اس کا محافظ اب بھی انتظار کر رہا ہے۔ سمندر غیر معمولی حد تک پرسکون تھا۔ غوطہ خور ارہم اپنی کشتی کے کنارے بیٹھا گہرے پانیوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانا نقشہ تھا جس پر ایک ایسی جگہ نشان زد تھی جہاں کبھی ایک شہر ہوا کرتا تھا، مگر اب وہ سمندر کے نیچے دفن تھا۔ یہ صرف ایک افسانہ ہے، اس کے ساتھی نے کہا۔ ارہم نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، افسانے ہی سب سے خطرناک سچ ہوتے ہیں۔ چند لمحوں بعد وہ پانی میں چھلانگ لگا دیتا ہے۔ پانی کے اندر دنیا بالکل مختلف تھی، خاموش، تاریک اور عجیب حد تک بھاری۔ جیسے جیسے وہ نیچے جاتا ہے روشنی کم ہوتی جاتی ہے، اور پھر اچانک اس کی ٹارچ کے سامنے کچھ ابھرتا ہے۔ ایک شہر
ٹوٹے ہوئے ستون، گری ہوئی عمارتیں اور ریت میں دبی ہوئی گلیاں۔ یہ واقعی موجود تھا۔ ارہم آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہے، اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا ہوتا ہے۔ وہ ایک بڑی دیوار کے پاس پہنچتا ہے جس پر عجیب و غریب نشانات بنے ہوتے ہیں۔ وہ قریب جا کر دیکھتا ہے، یہ نشان سانپوں کی شکل کے ہیں جو ایک دوسرے میں لپٹے ہوئے ہیں۔ اچانک اسے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ وہ فوراً پیچھے مڑتا ہے۔ کچھ نہیں، صرف اندھیرا۔ ارہم خود کو سنبھالتا ہے اور آگے بڑھتا ہے، مگر اب اس کے اندر ایک عجیب بے چینی ہے، پانی جیسے اور بھی ٹھنڈا ہو گیا ہو۔ وہ ایک بڑے دروازے تک پہنچتا ہے جو آدھا ریت میں دبا ہوا ہے۔ دروازے کے اندر سے ہلکی نیلی روشنی نکل رہی ہوتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ وہ خود سے سرگوشی کرتا ہے۔ وہ اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اندر ایک وسیع ہال ہوتا ہے جس کے درمیان ایک بڑا مجسمہ کھڑا ہوتا ہے، ایک انسان جس کے گرد دیوہیکل سانپ لپٹے ہوئے ہیں۔ ارہم کی سانس رک جاتی ہے۔ اچانک اس کی ٹارچ ہلتی ہے اور روشنی دیوار کے ایک کونے پر پڑتی ہے۔ وہاں کچھ حرکت کر رہا ہوتا ہے۔ پہلے وہ سمجھ نہیں پاتا، پھر اچانک دو چمکتی ہوئی آنکھیں نظر آتی ہیں۔ ارہم کے جسم میں سنسنی دوڑ جاتی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتا ہے، مگر وہ چیز آگے بڑھ رہی ہوتی ہے، اور پھر وہ مکمل طور پر سامنے آتی ہے۔ ایک دیوہیکل ایناکونڈا، اتنا بڑا کہ اس کا جسم پورے حال میں پھیلا ہوا تھا۔ ارہم فوراً مڑ کر بھاگتا ہے، مگر شہر کی گلیاں بدل چکی ہوتی ہے۔ ہر راستہ ایک جیسا لگتا ہے، ہر موڑ پر اندھیرا اور خاموشی۔ پیچھے سے پانی میں کچھ بھاری حرکت کی آواز آتی ہے۔ وہ جانتا ہے وہ اس کے پیچھے ہے۔ ارہم ایک تنگ گلی میں گھس جاتا ہے اور ایک ٹوٹی ہوئی دیوار کے پیچھے چھپ جاتا ہے۔ اس کی سانس تیز ہو رہی ہوتی ہے، دل اتنا زور سے دھڑک رہا ہوتا ہے کہ اسے لگتا ہے سانپ سن لے گا۔ چند لمحوں بعد وہ دیکھتا ہے کہ ایناکونڈا آہستہ آہستہ اس کے سامنے سے گزرتا ہے۔ اس کی آنکھیں جیسے انسان کی طرح سوچ رہی ہوں۔ ارہم کو اچانک احساس ہوتا ہے یہ صرف ایک جانور نہیں، یہ اس شہر کا محافظ ہے۔ وہ آہستہ سے باہر نکلتا ہے، واپسی کا راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، مگر جیسے ہی وہ مڑتا ہے سانپ اس کے بالکل سامنے ہوتا ہے۔ کچھ لمحوں کے لیے دونوں ساکت رہتے ہیں، پھر سانپ آہستہ آہستہ اس کے گرد لپٹنا شروع کرتا ہے۔ ارہم کی چیخ پانی میں دب جاتی ہے۔ اس کا کیمرہ ابھی بھی ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے۔ آخری منظر میں صرف اس کی آنکھوں میں خوف نظر آتا ہے، اور پھر اندھیرا۔ کچھ دن بعد اس کی کشتی ملتی ہے، مگر ارہم کبھی واپس نہیں آتا۔ صرف اس کا کیمرہ ملتا ہے، اور اس میں وہی آخری ویڈیو ریکارڈ ہوتی ہے۔ لوگ آج بھی کہتے ہیں سمندر کے نیچے وہ شہر ابھی بھی موجود ہے، اور اس کا محافظ اب بھی انتظار کر رہا ہے۔